بھی کر دی گئی ساری کی ساری، تو الہدا ہو گئی ہے۔ تو الہدا کا تعلق ہوا انسان کی عقل کی میچورٹی کے ساتھ۔ اور تیسرا مسئلہ ہے کہ انسان کا جو سوشل ایوولوشن ہو رہا تھا، جو اس کے سماجی مسائل تھے، وہ سارے مسائل پیدا ہو چکے، اس لیے کہ امپائرز بن چکی ہیں، بڑی بڑی امپائر وجود میں آ چکی۔ رشیا جو ادھر ایران میں پوری ایک سلطنت موجود ہے، ادھر روما سلطنت روما موجود ہے، اور یہ مسائل اپنی جگہ پہ اور امپائر کی سطح پہ انسان اپنے آپ کو منظم کر چکا۔ یعنی وہ سفر جو فرد سے شروع ہو کر خاندان سے بڑھتے بڑھتے قبیلے سے ہوتے ہوئے معاشرہ، اور پھر اس سے آگے جو ہے وہ مختلف قبائل کا ایک شہر کے اندر اکٹھے رہنے سے ہوتا ہوا، اب جب ظاہر ہے جب دو قبیلے اکٹھے رہیں گے نئے سوشل مسئلے کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوں گے؟ جو مسئلہ کھڑا ہوا اس کا حل پیش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جب اس کا حل پیش کریں گے وہ سوشل تھاٹ کہلائے گا یا نہیں؟ یہ جو ڈیفینیشن ہم نے پڑھی ہے، تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ مسئلے پیدا ہو چکے تھے، لہذا دین حق دے کر بھیجے گئے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق۔ اب ایک فرق نوٹ کیجئے، نماز پڑھنے کے پورے طریقے آپ کو جزیات کے ساتھ سکھا دیے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو احکام ہے نا، اس کی ساری تشریح آ گئی۔ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے، اس میں ایک ورائٹی بھی رکھی ہے، کوئی کبھی رفع یدین کی، کبھی نہیں کی، کبھی امین بالجہر ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی کیا، یہ سارے اختلافات اسی وجہ سے ہیں۔ یہ جو احکام ہے اس کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل میتھڈالوجی بتا دی۔ اچھا، جن چیزوں میں مزید ترقی نہیں ممکن تھی وہاں بھی اللہ نے تفصیلی احکام دے دیے۔ مثلا شادی بیاہ ہے، مردوں، سماجی نظام کی بنیاد گھر گرہستی کی زندگی سے شروع ہوگی نا۔ اب وہ جہاں تک پہنچ سکتا تھا پہنچ گیا، لہذا آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ میں دیکھیں گے، سورہ نساء میں دیکھیں گے، سورہ نور میں، سورہ احزاب میں، سورہ مجادلہ میں، سورہ طلاق میں تفصیلی احکامات گھر کے بارے میں دے دیے گئے۔ معاشی نظام میں، سیاسی نظام میں ابھی مزید ارتقاء ہونا تھا، نئے سے نئے مسائل آنے تھے۔ اس ضمن میں اللہ نے تفصیلی احکام نہیں دیے، محض اصول دیے۔ قرآن مجید کھولیں آپ کو صرف اصول ملیں گے۔ یہ اصول دے دیا گیا کہ حکمران اللہ ہے، اس کی حکمرانی نافذ کیسے ہوگی اس کی کوئی وضاحت آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گی، صرف اصول ملے گا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے اپنے قانون سازی نہیں کرنی، اس کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے، باقی آپ کو چھوٹ ہے۔ معاشیات کے میدان میں ایک سود کو حرام کیا، جوئے کو حرام کیا، اور ساتھ یہ کہ اصول کیا دیا، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ تو اصول دینے کا مطلب یہ فلیکسیبلٹی رکھی ہے، اس لیے رکھی ہے کہ ابھی معاشرے نے ترقی کرنی ہے۔ اب وہ ترقی سمجھنے کیا ہوئی ہے، وہ بڑی بنیادی ہوئی ہے، بڑی اہم ہوئی ہے، اس کو سمجھے بغیر آپ اس سوشل تھاٹ کے مسئلے کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ترقی اتنی عظیم ہوئی ہے کہ دنیا ہی بدل گئی ہے۔ وہ معاشرہ جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصولوں کا انطباق کیا تھا، یعنی سیاسی، سماجی، معاشی میدان میں جن اصولوں کا انطباق محمد رسول اللہ نے کیا تھا، وہ، بلکہ میں ایک بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں ان چیزوں کو پھر جو مغربی مفکرین ہیں نا، انہوں نے ہی سمجھا ہے۔ میں نے ایچ جی ویلز کا حوالہ دیا تھا پہلے کہ اس نے حضور کی کیا شان بیان کی، ہم بھی شان بیان کرتے ہیں نا، ہم کیا شان بیان کرتے ہیں؟ حضور کی زلفیں ایسی ہیں، حضور کی آنکھیں ایسی تھیں، حضور کا جو ہے قد کاٹ ایسا تھا، حضور کی اعداد و اطوار ایسی تھیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ ایچ جے ویلز نے کیا حضور کی خصوصیات بیان کی؟ اس نے کہا انسانی حریت، اخوت و مساوات۔ دیکھیے یہ تینوں چیزیں سماج سے متعلق ہیں، یہ تینوں چیزیں سوشیالوجی سے متعلق ہیں، یہ تینوں چیزیں سوشل تھاٹ سے متعلق ہیں۔ انسانی حریت، اخوت و مساوات کے واز ہمیں مسیح ناصری کے ہاں بھی بہت مل جاتے ہیں، لیکن ماننا پڑے گا کہ ان اصولوں پر ایک سوسائٹی تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ تشکیل دی ہے صرف محمد رسول اللہ نے۔ تو اس کی نظر میں حضور کی عظمت کس اعتبار سے ہے؟ اچھا، دوسری جس کتاب کا آپ نے اکثر حوالہ سنا ہوگا، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب، جس میں سب سے انفلوئنشل لوگ جو دنیا میں گزرے ہیں ان میں سب سے اوپر محمد رسول اللہ کو رکھتا ہے۔ وہ کس معنی میں رکھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں سپریملی سکسیسفل بوتھ ان دا ریلیجیس اینڈ دا سیکولر فیلڈ۔
یہ سیکولر فیلڈ کیا ہوتی ہے؟ یہ اصول حریت، اخوت و مساوات کی جو فیلڈ ہے، یہ سیکولر فیلڈ ہے ان کی نظر میں. تو وہ کہتے ہیں یہ محمد الرسول اللہ اس میدان میں بھرپور، مذہبی میدان میں بھی بھرپور کامیاب ہیں اور سیکولر میدان میں بھی بھرپور کامیاب ہیں. تو اب جب میں اور آپ تعریف کرتے ہیں محمد الرسول اللہ کی، تو صرف مذہبی میدان والے رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اور جب ایک مغربی آدمی جو تعصب سے بالا تر ہو کر حضور کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، تو وہ سیکولر فیلڈ والے محمد الرسول اللہ کی تعریف کرنے پہ اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے. یہ فرق ذہن میں رکھیں. تو اب حضور کا جو معاشرہ تھا وہ کیا تھا، جس میں ان اصولوں کا آپ نے انطباق تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ کیا. کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، وہ اجویلز کہہ رہا ہے. اور اب اسے جوڑ لیجئے رسالت کے ساتھ سوشل تھاٹ کو. وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا، سوشل مسئلہ اٹھا، انسان نے ارتقا کیا، سوشل مسئلہ اٹھا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ نے رسول بھیجا. مذہب کے ساتھ انسان نے سپرسٹیشن سے اسے حل کیا جو غلط تھا، اور مذہب نے آ کے اسے حقیقت کی بنیاد پر حل کیا. یہ رسولوں کا فنکشن ہے. اس رسولوں کے اس فنکشن میں آڑ کون بنا ہے، رکاوٹ کون بنا ہے، آبسٹیکل کس نے کھڑی کی ہے؟ روایت پرست طبقے نے. بل وجدنا علیہ آبانا، جن کی سوچ یہ تھی کہ ہم آبا کے اسلاف کے طریقے سے ہٹ کر نہیں چلیں گے. رسول ماڈرنسٹ ہوتے تھے، وہ سوشل جو مسئلہ کھڑا ہوتا تھا اس کا ماڈرن حل پیش کرتے تھے، اور روایتی حل کا اس کے مقابل آ کے سد راہ بن کے کھڑا ہو جاتا تھا. ٹکراؤ ان کے درمیان ہوتا تھا، فرکشن ان کے درمیان ہے، کانفلکٹ ان کے درمیان ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان اصولوں کا انطباق اپنے معاشرے میں کیا، اور وہ معاشرہ سب مانتے ہیں قبائلی معاشرہ تھا. پھر وہ وہی قبائلی معاشرہ جب اس اعلیٰ ترین آئیڈیل جس پہ محمد الرسول اللہ نے کھڑا کر دیا تھا، اس سے جب ثم الذین یلونہم کا دور آیا، اور ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف کا دور آیا، اب وہ معاشرہ واپس کس پہ گیا؟ قبائلیت پہ. کون سا تعصب تھا جس نے بنو امیہ کی حکومت قائم کی تھی؟ توحید کا یا امویت کا؟ یعنی عصبیت ہوتی ہے نا کہ جو حکومت دلاتی ہے. کون سی عصبیت تھی؟ امویت کی تھی. کس شے نے عباسیوں کی حکومت قائم کی؟ توحید نے یا عباسیت نے؟ ہاشمی. تو اس کو سمجھ لیجئے کہ واپس آپ چلے گئے اس جو پیڈسٹل جس پہ محمد الرسول اللہ نے پہنچایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نظریہ، اس سے واپس آپ قومی تعصب، نیشنلزم پہ واپس چلے گئے. اب جو دور 600-700 سال تو چلتا رہا، چل گئے آپ. آج سے 400 سال پہلے جو دنیا میں انقلاب آیا ہے، اس انقلاب کو سمجھیں. ہم بڑے آرام سے اسے تعبیر کر دیتے ہیں صنعتی انقلاب. وہ محض صنعتی انقلاب نہیں ہے. اس انقلاب کو پورا اگر سمجھنا ہو تو ڈاکٹر صاحب کا وہ تھیسس سمجھیے جو نشأت ثانیہ میں بیان ہوا ہے، وہ جو میں پہلے جس کا حوالہ دے چکا ہوں. انسان ہی بدل گیا ہے. وہ انسان جو پہلے اگر اسے خدا نہیں ملتا تھا تو کوئی توہمات بنا، کوئی دیوتا دیوی کچھ بنا لیتا تھا. سارے بت ریلیونٹ ہو گئے. بت تو خیر بت تھے، خدا ریلیونٹ ہو گیا. اب خدا کو بھی کوئی نہیں پوچھتا. یہ تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ انسان ایسا بن گیا ہے کہ اس کو مادیت سے آگے دیکھنے کی فرصت ہی نہیں. اور کیوں؟ اس کی آنکھ پہ جو خوردبین چڑھی ہے، جو دوربین چڑھی ہے، مادے نے اس کے آگے وہ جلوے دکھائے ہیں کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضاکاری ہے. اس نے ایک نیا انسان بنایا، اور یہ نیا انسان خود شناس بھی ہے، بہت حد تک خود نگر بھی ہے. اس کی یہ خود شناسی اور خود نگری ہے جس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ اپنے حقوق مانگتا ہے. پہلے والا انسان حقوق نہیں مانگتا تھا. وہ مانتا تھا کہ یہ جو فرعون ہے، یہ جو نمرود ہے، یہ جو وہ دیوی یا دیوتا یا خدا ہے یا بھگوان ہے یا جو رام ہے، یہ ان کے چنیدہ لوگ ہیں، ان کے خاص سر کے بھی اوپر والے بال کی بھی چوٹی سے پیدا ہوئے ہیں. ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی دیکھنا سوء ادب ہے، حسن زن کے خلاف ہے، گمان ہے. بہت سزا ملے گی، دوزخ میں ڈالے جائیں گے اگر ان کے بارے میں کوئی بھی بدگمانی بھی کر لی تو. چوزن پیپل ہے.
اب انسان اٹھ کھڑا ہوا, اس نے کہا وی آر ایکول. یہ کیا ہوتا ہے کمی تو کاری تو پنگی تو فلاں مسلی تو نہیں, یہ شودر اور جو برہمن یہ تقسیم ہم نہیں مانتے. آج دنیا میں یہ بات قابل قبول ہے, مسلمان کو چھوڑیں ہندو یہ بات کہہ سکتے ہیں. اب تو بات جناب عورت اور مرد کی برابری تک پہنچ گئی ہے. غیر فطری برابری کو بھی انسان آج جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہے. تو باقی انسانوں کے مابین برابری, اچھا یہ کون, یہ گورے لے کے آئے ہیں بھائی. یہ تعلیم کس کی تھی جو گورے لے کے آئے ہیں؟ سب برابر ہیں. یہ تعلیم نو انسانی کو سب سے پہلے کس نے دی ہے؟ یہ محمد رسول اللہ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لا فضل لعربین علی عجمی ولا لعجمین علی عربین ولا لاحمر علی اسود. یہ سارا کس نے سکھایا؟ یہ محمد رسول اللہ نے سکھایا تھا. آیا مسلمان اس کے کسٹوڈین رہے؟ نہیں. تو یہ دوبارہ کس نے سکھایا؟ یہ وہ بات ہے. صرف یہی نہیں ہے, یہی بات پھر سیاست میں بھی آئے گی, یہی معیشت میں بھی. پورا نظام سٹرکچر بدل گیا ہے, پورا سوشل سسٹم بدل گیا ہے. ایک نیا معاشرہ دنیا میں تشکیل پا گیا. اب جاگیرداری اڑ گئی. صنعتی انقلاب کا مطلب کیا ہے؟ اب انفلوئنس جاگیرداروں کا نہیں سرمایہ داروں کا ہو گیا. جب جاگیرداری اڑی, بادشاہت جو قائم تھی نا, بادشاہ کیسے بنتا تھا؟ یہ جو اس کا جو وہ سارا جیسے اس کی پارلیمنٹ تھی, یہ جاگیرداروں پر مبنی ہوتی تھی نا. دربار ہے, اس دربار میں اس کے جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جاگیردار ہے. اسی نے فوج رکھی ہوئی ہے وہاں اپنی جاگیر کے اوپر. اتنی بڑی جاگیر ہے, اس کی آمدنی ہے, فوج بھی کھا رہی ہے. کل بادشاہ کو فوج کی ضرورت پڑی ہے, جاگیردار فوج پیش کر دے گا اپنی. چلو بھائی تم 10,000 لے کے, اسی بنیاد پر منصب ہوگا اس کا, اس کی رائے کی ویٹیج ہوگا کہ چونکہ اس نے 10,000 فوجی دینے ہیں لہذا اس کی رائے کے 10 نمبر ہیں, اور اس نے 5,000 فوجی دینے ہیں لہذا یہ 5,000 ہی منصب دار ہے. تو منصب ملیں گے اس کی بنیاد پر جو جاگیر ہے, اور جاگیر پر آپ نے فوج پالی ہوئی ہے. اب وہ معاشرہ کہاں ہے؟ اب تو سٹینڈنگ آرمیز ہیں, ریاست ہے. اب کوئی فرد اتنا طاقتور رہا ہی نہیں جتنا کبھی پہلے جاگیردار ہوتا تھا. یہ ایک بدلا ہوا معاشرہ ہے, بدلی ہوئی سوچ ہے, بدلی ہوئی فکر ہے. اب اس معاشرے میں ان اصولوں کا اگر آپ انطباق کریں گے تو فٹ ہی نہیں آئیں گے. شیطان کو اپنی پوری اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑی اور اس نے ایک بالکل نیا نظام لے کے آیا جمہوریت کا. تو آپ کو بھی اپنی خلافت کو اسی انداز میں لے کے آنا ہوگا اور لے کے چلنا ہوگا. یہ وہ سوچ تھی کہ جس کو سب سے پہلے علامہ اقبال نے محسوس کیا. اسی کو لے کے کچھ عرصہ تک اٹھے, پھر وہ تو گئے, یعنی 1920 کے بعد تو وہ دوسری طرف چلے گئے, مولانا ابوالکلام آزاد. یہی چیز تھی پھر جو خاص طور پہ جسے مدون کر کے بہت ہی تفصیل سے اور بہت کھول کے بڑی سلیس انداز میں مولانا مودودی نے سامنے لایا. اس میں تو وہ اس دور میں انہوں نے کمال کیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کو زیادہ سے زیادہ آپ ان کا شاعر یا ان کا مبلغ جو انہوں نے کیا اس کو انہوں نے اب بس الفاظ تبدیل کیے ہوں گے. تصورات تو ڈاکٹر صاحب نے کوئی ہاں معاشی میدان میں تھوڑی بات آگے بھی بڑھ کے کیے. باقی جو سیاسی نظام ہے ڈاکٹر صاحب کی عین وہی سوچ ہے جو مولانا مودودی کی, اس میں کوئی فرق ہی نہیں. الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے, تصور کا کوئی فرق نہیں ہے. اب یہ لوگ کون ہیں سمجھ لیجئے. شاہ ولی اللہ, علامہ اقبال, اور یہ انہوں تو ایک اجمالاً دیا, لیکن تفصیل سے جس طرح ڈاکٹر صاحب اور مولانا مودودی کا معاملہ ہے. اب اس کو آپ سمجھیں کیا مسئلہ ہے. آپ نے جب یہ کہا کہ سوشل تھاٹ در حقیقت انسانی سماجی مسائل کو سمجھنا اور ان مسائل کو حل کرنے کا نام ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ ہندوستان ہے, ہندوستان میں ایک مسئلہ تھا, ہندو بھی رہتے تھے, مسلمان بھی رہتے تھے, یہ آپس میں لڑتے ہیں. اب اس مسئلے کا ایک حل یہ ہے کہ جو آپ کے علماء نے پیش کیا کہ ہم انگریز کو بھگا دیتے ہیں اور آزادی حاصل کر کے پھر آپس میں لڑیں گے, جو جیت گیا وہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا. الٹیمیٹلی یہی ہونا تھا نا, متحدہ ہندوستان اگر ہوتا تو پھر یہی ہوتا. ایک حل قائد اعظم نے پیش کیا, وہ کہ یہ مسئلہ ہے, بڑا سیریس مسئلہ ہے, یہ لڑتے رہتے ہیں, اس کا حل بٹوارا ہے. وہ جیسے گھر میں بچے لڑے, بھائی لڑے تو باپ نے کہا بھائی تو اپنا گھر ادھر بنا لے, تو ادھر. اس کا حل بٹوارا ہے. یہ ایک سوشل پرابلم ہے. اس سوشل پرابلم کی سولوشن یہ ہے تم علیحدہ رہو, تم علیحدہ رہو.
یہ پچھلے دنوں بھی میرے ایک بزرگ ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں،